تیسرے پارے کی شروع کی آیت تفسیر کی جا رہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. آیت البر جو دوسرے پارے کے پاؤں پر شروع ہوئی تھی، وہاں سے احکامات کو بیان کرنے کی ابتدا ہوئی تھی اور مختلف احکامات بیان کیے گئے. آخر میں جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. چونکہ تمام احکامات میں سب سے مشکل ترین احکام وہ جان اور مال کو لگانا ہے، اور جان اور مال کی محبت ہی آدمی کو اللہ کے احکام پورا کرنے سے روکتی ہے. اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کو اعلیٰ درجے میں کیا کیا جاتا ہے؟ قربان کیا جاتا ہے. تو گویا کہ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اپنی جان و مال بھی بغیر سوچے سمجھے خدا کے راستے میں لگانے اور قربان کرنے کے لیے راضی خوشی ہو جائے، تو باقی تمام احکامات اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جب جان اور مال کی اس کے نزدیک کیا نہیں رہے گی، اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہے گی، بلکہ سعادت سمجھے گا. باقی تمام احکامات کیا ہے؟ اس کے فروع ہے. تو چنانچہ یہاں سے اسی کی تفصیل اور ترغیب میں آیتیں شروع کی جائے گی. چنانچہ سب سے پہلے جان لگانے پر ترغیب دینے کے بعد طالوت اور جالوت کی جنگ اور وہ تمام واقعات جو ہے گزشتہ مجلس میں ہم نے بیان کیے، اس واقعے کے ذریعے سے جان لگانے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی. اب مال لگانے کے تعلق سے یہاں پر آیتیں آئے گی تیسرے پارے میں. اسی طرح گزشتہ پارے میں کچھ نبیوں کا ذکر آیا اجمال کے طور پہ، اشارے کے طور پر. یہاں پر تفصیل سے کچھ واقعے ذکر کیے جائیں گے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کے داؤد علیہ السلام تک کا ذکر آ گیا. یہاں سے اجمالاً ایک بات کہتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. تلک الرسل یعنی یہ جماعت الرسل کہ رسولوں کی جو جماعت ہے، پیغمبروں کی جماعت ہے. فضلنا بعضهم کہ بعض کو ہم نے بعض پر فوقیت دے رکھی ہے. اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ تو دونوں طرف کی آیت ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جو سورہ بقرہ کے آخری میں ہی آئے گی. لا نفرق بین احد من رسل، کہ من حیث الرسول تمام رسول کس کے بھیجے ہوئے؟ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے. ان کے رسول ہونے میں ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے یہ رسول نہیں ہے. جس طرح اہل کتاب کر بیٹھے، اہل کتاب میں سے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور نصارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول. اور امت مسلمہ کا جو عقیدہ ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ جتنے پیغمبر آئے وہ سب کس کی جانب سے آئے؟ تلک الرسل کہ لا نفرق بین احد من رسل، سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے تھے. ہم کسی میں فرق نہیں کرتے کہ یہ رسول ہے یہ رسول نہیں. البتہ اللہ کے نزدیک بعض کا مرتبہ بعض سے کیا ہے؟ بلند ہے. تو یہ فرق مراتب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. تو اسی کو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کہ بعض کا مرتبہ بعض سے کیا ہے؟ بلند تر ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام کیا. منہم من کلم اللہ، اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان سے اللہ نے کلام کیا بغیر کسی فرستادے کے، میسنجر کے، رسول کے. اور باقی تمام سے جو ہے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو بغیر رسول سے ان سے کلام کیا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر حجاب کے کلام کیا، وہ تو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ شورا کی آیت میں آئے گا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب. اس طرح کی جو آیت ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات کر سکتے ہیں، رسول یا بشر میں سے کسی کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ سے بلا واسطہ کلام کرے. الا وحین، یا تو وحی کے ذریعے سے یا حجاب میں. تو حجاب میں جو یہ کلام ہوا ہے بغیر کسی رسول کے واسطے سے، تو وہ فضیلت جو ہے یہاں پر ذکر کی گئی کہ کسی کو کوئی فضیلت دی گئی ہے، جزوی فضیلت، تو اس میں سے ایک رسول ایسے بھی ہے جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجے اللہ نے بلند کیے ہیں، یعنی الا درجات، کہ کئی درجے کیا کر دیے؟ بلند کر دیے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس ٹکڑے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورفع بعضهم درجات، کہ ان میں سے بعض کے درجوں کو تمام پر کیا کر دیا؟ وہ بعض سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو چیزیں ہیں وہ بھی عموم دعوتی الی الجن والانس، کہ حضور جن اور انس تمام کی طرف کیا بنا کے بھیجے گئے؟ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. اور اسی طرح سے شفاعت العظمی، جس کو مقام محمود کہتے ہیں، یہ حضور کو عطا ہونے والی ہے. دیگر نبیوں کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، سب سے بڑی شفاعت جو ہے یہ. اسی طرح شفاعت لأہل الکبائر من خصائص امتی، کبیرہ گناہ والوں کے لیے شفاعت یہ حضور کی امت کی خاصیتوں میں سے ہے. ماں قبلہ کی امتوں کو یہ خاصیت، یہ فضیلت حاصل نہیں. اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی حضور شفاعت کر سکیں گے. اسی طرح حضور کی امت کو دیگر امم سے سب سے زیادہ افضل ترین رکھا گیا، یہ بھی حضور کی خصوصیات ہے. اسی طرح سے جوامع الکلم، ایسے کلمے حضور کو دیے گئے، ایسے بول دیے گئے جن کے معنی ختم ہونے کو تیار نہیں ہے. جتنا اس میں غور و فکر کیے جائے اس میں سے موتی اور قیمتی نگینے آدمی کو کیا ہوتے رہتے ہیں؟ حاصل ہوتے ہی رہتے، نئی نئی سیکھ حاصل ہوتی رہتے. تو جوامع الکلم. اسی طرح سے اہلا للغنائم، یعنی مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، یہ حضور کی خصوصیت ہے. پہلے زمانے میں یا بنی اسرائیل کے وقت جب فتوحات ہوتی تھی جنگ وغیرہ میں، تو غنیمت کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس کو ایک چٹیل میدان وغیرہ میں لا کے جمع کر دیتے تھے یا اس طرح کچھ، اور پھر آگ آ کے اس کو کھا لیتی تھی، ختم کر دیتے تھے، آپ یوز نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ ایک سہولت دی گئی بہت بڑی کہ غنیمت کا مال جو ہے حلال کیا گیا. اسی طرح وجعل الارض له مسجدا وطہورا، تمام تر مسجد کو حضور کے لیے مسجد بنا دیا گیا، یعنی نماز پڑھنے کی، نماز کدھر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس کی شرائط پائی جائے. کوئی خاص جگہ نہیں ہے کہ وہیں آپ مسجد نماز پڑھ سکتے. اسی طرح طہورا، تیمم، یہ بھی حضور کے اس امت کی کیا ہے؟ خاصیت ہے کہ مسجد، یہ اگر پانی نہ ہو تو زمین کے ذریعے سے طہارت کیا ہے. اسی طرح سے جو موضوع ہے مستقل ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے. ابو سعید نیسابوری ہے وہ، انہوں نے 60 خصلتیں حضور کی شمار کرائی ہے جو دیگر انبیاء میں نہیں ہے. تو ورفع بعضهم درجات، تو بعض کے درجوں کو بہت زیادہ بلند کر دیا. تو یہاں پہ رسولوں کے فرق مراتب کا ذکر ہے. البتہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا کہ من حیث الرسول سب کو ہم برگزیدہ مانتے، سب کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. ان میں آپسی جو مراتب کے فرق ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے.
ہمارا کسی پیغمبر کو افضل قرار دینا اپنی رائے سے یا اپنے قیاس سے یہ درست نہیں ہے جب تک کہ حدیث یا کوئی نص وارد نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا پتہ کون دے گا؟ وہ اللہ ہی دے گا کہ کون اس کے نزدیک برگزیدہ ہے۔ اور عجب فتنہ ہو گیا ہے امت میں کہ بعض شخصیات کی فضیلت ثابت کرنے کے چکر میں کئی جو ہے ڈیبیٹس اور کئی کیا چالو ہے، مناظرے چالو ہے، بس اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ افضل تھے یا یہ افضل ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو میں پڑھنے کا کوئی فائدہ الا یہ کہ ہم کو نص سے معلوم پڑ جائے، قرآن یا حدیث سے معلوم پڑ جائے یہ افضل ہے اور یہ مفضول ہے۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کسی نبی کی ایسی شان بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی توہین ہو، اس اعتبار سے شان بیان کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ حضور کی حدیث پڑھیں گے بہت ساری، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت مت دو۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، موسیٰ پر مجھے فضیلت نہ دو۔ ایک جگہ فرمایا لا اقول ان احدا افضل من یونس ابن متہ، میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی شخص یونس ابن متہ سے زیادہ افضل ہے۔ تو جو سارے نبیوں کا جو سردار ہے اور امام ہے، اس کی عاجزی کا یہ عالم ہے، تو ہم کیسے جرأت مندی سے کہہ سکتے کہ بھئی یہ نبی جو ہے خطا پہ تھے، ہمارے نبی تو ایسے۔ اس کی نظیر اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سال کے برسے میں کیا کیے، 1400 سال تک ان کی دعوت کیا ہے، نوح علیہ السلام 900 سال تک کیا کرتے رہے، لیکن 80 لوگ آئے ہمارے نبی۔ تو یہاں پہ اس طرح فضیلت آپ بیان کر رہے کہ نوح علیہ السلام ان کی تھوڑی اہانت ہو رہی ہے، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اس جگہ، تو ان کو بھی غالب گمان اتنے وقت میں اتنے ہی افراد ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کی قدر تھی، اس میں کسی نبی کے طرف نقص کو آپ منسوخ، اور ان کے 80-90 افراد بچے جب جا کے تو یہ امت باقی رہ پائی آگے چل کے۔ تو کسی نبی کی اس طرح فضیلت اسی طرح کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے بدعا کر دیا، ہمارے نبی نے بدعا، یہ سب مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ 900 سال تک کیا کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور جب نہیں ایمان لے تو کیا کر دیے، ہمارے نبی دیکھو بدعا نہیں کرتے تھے اہل طیب۔ ارے بھائی وہاں پہ بدعا کیے تو اللہ کے حکم سے کیے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا تھا انکا ان تذرہم لم یلدوا الا فاجرا او کفارا، اگر آپ ان کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے تو یہ نہیں جنے گے، یعنی جو آنے والی نسلیں وہ کیسی رہے گی، فاجرا او کفارا، یعنی ہدایت پہ آنے والے۔ تو ہدایت پہ نہ آنے کا علم ان کو اللہ کی طرف سے دے دیا گیا تھا جب جا کے انہوں نے بدعا کیے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، کسی نبی کو کسی نبی پر اس طرح فوقیت دینا، برتری کرنا کہ دوسرے کی توہین جو ہے ظاہر ہو، یہ بالکل جو ہے مناسب اور جائز نہیں ہے۔ تو اس کو یہاں پہ دیکھو ارشاد فرمایا، کتنے احتیاط سے یہاں پر بیان کیا ہے، کسی کا نام بھی نہیں لیا گیا، صرف اتنا بتا گیا فرق مراتب ہے، لیکن کتنے احتیاط سے کہا کسی کا نام، منہم من کلم اللہ، یہاں مراد تعین کر رہے، ہم کو معلوم ہے آثار کے ذریعے سے، لیکن یہاں پہ نام کسی کا نہیں لیا گیا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو ایسے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، کچھ کے درجات کو بلند کیا، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور عیسیٰ بن مریم کے بیٹے کو شواہد عطا کیے، نشانیاں عطا کی۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، تو یہ نصارہ کے عقیدے کی تردید میں آیا۔ یہاں پہ مرسلین کا ذکر آیا تھا دوسرے پارے کے خاتمے پر، انک لمن المرسلین، کہ آپ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہو، یعنی حضور کی جو ذات ہے اس کی حیثیت بیان کر دی گئی کہ کوئی معبود کی حیثیت کے نہیں ہے، بلکہ جس طرح ایک میسنجر ہوتا ہے، ان میسنجروں میں سے آپ بھی کیا ہو، ایک۔ اب انہی رسولوں میں سے یہ سارے بھی رسول ہیں، تو یہ سارے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے میسنجر تھے، اس سے زیادہ یا اس سے کم ان کو درجہ، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا کہ نصارہ ان کو الوہیت کا درجہ دے چکے تھے۔ تو یہاں پہ ان کا ذکر کیا کہ مریم کا بیٹا، کسی نبی کو ان کے والد کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا ہے قرآن میں، یوسف ابن یعقوب، ابن یعقوب،
اس طرح سے جو ہے ذکر نہیں کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خاصتاً کہا گیا ہے کیونکہ ان کے تعلق سے عقیدہ یہ تھا کہ خدا کے بیٹے ہیں، اور آگے چل کے وہ عقیدہ اس طرح ٹرانسفارم ہو گیا کہ خدا کا جز ہے. تو ان کی ایک حیثیت بتا دی گئی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا تھا. وہ کس کا بیٹا تھا؟ مریم بھی گوشت اور لوتھڑے سے بنی ہوئی ایک انسان ہے اور اس کا بیٹا تھا وہ. بس اتنی حیثیت ہے اس کی، ہمارے رسولوں میں سے تھا. تو اس کی جو بگڑی ہوئی شکل تھی، قوموں نے بگاڑ دی تھی، اس پہ تردید تھی یہ جملہ ابن مریم. بس اتنی حیثیت ہے اس کی کہ مریم کا لڑکا تھا، اور مریم بھی کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں تھی علیہ السلام، بلکہ انسانوں ہی کی طرح ایک معمولی بشر تھی. تو مریم کا بیٹا عیسیٰ، ہاں ہم نے اس کو بینات شواہد دیے تھے، ہم نے دیے تو اس نے ظاہر کیے. بینات کئی شواہد دیے تھے. شواہد کیا تھے؟ بہت سارے تھے. احیاء الموتى جو آگے آئے گا ابھی تیسرے پالے میں مفصل، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ابراء الاکمہ والابرص، اور اسی طرح کوڑ کے مرض کو اور گنگو وغیرہ کو شفا یابی حاصل ہو جاتی تھی ان کے چھونے سے. تو اس طرح کے جو شواہد دیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے. روح القدس یہاں پہ مراد اس سے جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے جبرائیل ان کی حفاظت کرتے تھے یہودیوں سے. یہود جو ہے قتل کے در پر مستقل رہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں بھی وہ یہود کے قتل کرنے سے محفوظ رہے، اور اللہ نے ان کو اپنے پاس جو ہے اٹھا لیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا. یہود اپنے زعم کے مطابق انہیں قتل کر چکے ہیں. تو ایدناہ بروح القدس، کہ روح القدس کے ذریعے سے ہم نے کیا کی؟ اس کی تائید کی، مدد کی. تو یہ حیثیت ہے اس کی، ہمارے پیغمبر کی حیثیت ہے، یہاں پہ اس کو ذکر کیا. روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی ہے. دوسری آیت میں آئے گا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، وہاں پہ آئے گا روح القدس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ وہی لے کر آیا، اس کے لیے بھی یہ لفظ کو استعمال کیے، روح القدس. اور وہاں پہ ہم سب کو معلوم ہے کہ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل امین ہے. تو روح القدس کا جو جبرائیل امین والا قول ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ جبرائیل امین ہی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں خوریزی نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس شواہد آ چکے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اتنے بڑے بڑے شواہد آئے، اور اتنے سارے تلکر رسول، پوری جماعت آئی ہے پیغمبروں کے، اور شواہد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آئے، معجزے کے ساتھ آئے. اس کے باوجود ان کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا انکار کیا، اختلاف کیا، اور آپس میں جنگ کر بیٹھے، قتل و قتال کر بیٹھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں خوریزی نہ کرتے. نہیں، اللہ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیا بنایا؟ عالم ابتلا کی جگہ بنائی. آدمیوں پر جبراً فرما برداری کو فرض نہیں کیا کہ بھائی رسول کو ماننا ہی تمہاری طبیعت میں ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار. اگر اس طرح کرتے تو ہمارے دیگر مخلوق میں کوئی فرق، انسان کو چھوڑ کے جتنی مخلوقات ہے کائنات کی، ان کے لیے نافرمانی کا آپشن ہی نہیں ہے، ان کی طبیعت میں ہی نہیں ہے. تو انسان کو اختیار دیا، ابتلا کا جو ہے اس کا نظام قائم کیا کہ اس کو پرکھے گئے. تو اس پرکھنے کی وجہ سے، اختیار دینے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ لوگوں نے اختلاف کیا، رسول کو انکار کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کے جانے کے بعد آپس میں لڑ جھگڑے. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، البتہ وہ جھگڑنے لگے آپس میں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لہٰذا ان میں سے بعض لوگوں نے ایمان قبول کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور بعض نے تکفیر کیے. اس سے بھی اشارہ مل رہا ہے، آمن ایمان لانے کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف نہیں کر رہے، ان لوگوں کی طرف کر رہے. اختیار ہم نے کن کو دیا؟ ایمان لانے کا، کفر کرنے کا انسانوں کو دیا. جبراً آدمی کے اوپر، انسانوں کے اوپر کسی چیز کو مسلط نہیں کیا. ساری
शवाहिद और सारी निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी, लेकिन निशानियों को खोल कर बयान करने के बावजूद उस पर अल्लाह ताला ने चॉइस को रखा है कि वो चाहे तो ईमान वाले रास्ते को इख्तियार करे या कुफ्र वाले रास्ते को। तो फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर। आगे इसी की तायद में आयत आएगी ला इकराह फिद्दीन। तो वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलू, अल्लाह चाहते तो आपस में इख्तिलाफ ना करते, कत्लो किताल ना करते। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, मगर अल्लाह ने वही किया जो वो चाहता है, जो चीज़ का इरादा रखता है। ये आयत लाने का मकसद क्या है? तो बाज़ उलमा कहते हैं ये आयत यहाँ पर लाने का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। दूसरे पारे के ख़त्म में आपको फरमाए व इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप जो है रसूलों में से एक। तो हुजूर को कल्क होता कि भाई मैं हक सच्चा रसूल हूँ और खुदा की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ और सादिक हूँ, अमीन हूँ, अमानतदार हूँ, कभी खयानत नहीं की, फिर भी मेरी कौम मुझे क्यों झुठला रही है। तो वो सदमा कभी हुजूर को खा न जाए, तो उसके लिए खुदा ताला ने माँ कबल के पैगंबरों के वाक़यात को यहाँ पे इजमालन जिक्र कर दिया। भाई आपसे पहले पूरी जमात हमने भेजी और कैसे कैसे मौजज़े भेजे, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार लोगों को दिया है, जबरन किसी पर ईमान को फ़र्ज। तो उनके बाद भी लोगों ने क्या किया, जिसने चाह ईमान लाया, जिसने चाह। तो आप इनके ईमान ना लाने पर कल्क और अफसोस में अपनी जान ना कपाए। तो गोया कि ये तसल्ली के लिए हुजूर की यहाँ पर आयत को यहाँ पर नाजिल किया गया। आगे फिर इन्फाक की तरगीब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करो, यानी खर्च करने की तरगीब है। यहाँ पर भी जो ताबीर इस्तेमाल की है, अगर उसको आदमी इस्तेहज़ार के साथ पढ़ ले तो खर्च करना उसके लिए पढ़ते ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले अकीदा तो अपना ये बना ले मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने दिया है। कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री और आपकी सलाहियत और चालाकी की वजह से बिजनेस और ये पूरा कारोबार नहीं सजा है। मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ मैंने दिया है। खुदा की मशीयत नहीं होती तो पूरी दुनिया मिलके आपको ये कारखाना सजा नहीं पाती थी। सबसे पहला अकीदा आदमी के दिमाग में होना चाहिए कि दिया हुआ किसका है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना मेरी ताकत है इसमें, ना मेरा कोई इख्तियार है, बगैर इख्तियार की खुदा की मशीयत से मुझे। जब ये यकीन उसके दिल में बैठ जाएगा तो खर्च करना क्या हो जाएगा, उसी को देना आसान हो जाएगा। मिन कब्ल, और ये खर्च कब तक करना है, बता रहे इससे पहले, अयाती यौम, कि ऐसा दिन आ जाए, ला बैउन फी, कि जिसमें तिजारत काम ना आएगी। अहले किताब वगैरह मुशरिकीन तो क़यामत का इनकार कर बैठे थे कि क़यामत वगैरह नहीं है। अहले किताब जो थोड़ा बहुत क़यामत का तसव्वुर रखते थे, उसमें भी कुछ बिगड़े हुए अकीदे थे। उनमें से ये कि क़यामत में खरीदो फरोख्त होगी अमाल के, लोग क्या करेंगे, सेल एंड परचेस करेंगे, भाई तुम्हारी नेकी हमको देगा, हमारा बदी। तो ये सारे बिगड़े हुए तसव्वुरात की तरदीद यहाँ पे हो रही है। ला बैउन फी, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, देखो अच्छी तरह दिमाग में बसा लो, मौका सिर्फ ये है, और वो दिन जब आएगा तो उसमें बै नहीं होगी, तिजारत नहीं होनी है, एक्सचेंज ऑफर थोड़ा सा भी मिलने वाला। ला बैउन फी वला खुल्ला, ना दोस्ती काम आएगी। खुल्ला कहते हैं दोस्ती के बहुत ही आला दर्जे को, मकाम को खिल्लत कहते हैं जिसको, यानी दिली ताल्लुक हो किसी बहुत ज़्यादा। तो कोई दोस्ती और इतना ज़्यादा करीबी ताल्लुक हो किसी का, तो वो ताल्लुक भी उसको क़यामत में कोई काम आने वाला नहीं है। वला शफ़ा, और ना सिफारिश काम आएगी, और ना क्या काम आएगी। हाँ, ये नसारा की तरदीद है। नसारा और यहूद जो है निस्बत को, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम खुदा के बेटे हैं, हम उसके महबूब बरगुज़ीदा बंदे, हम जो चाहे अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। इसी तरह नसारा शफ़ाअत के अकीदे में इतने आगे बढ़ गए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ से कफ़ारा अदा कर दिया है। ऐसा खुदा है जो दुनिया में आया और दुनिया में आने के बाद उसके जो भी बंदे थे उन सबके गुनाहों की तरफ से कफ़ारा अदा करने के लिए खुद क्या हो गया, सूली पे चढ़ गया।
یہ سارے عقیدے کو ابھی ان سے اگر بحث کی جائے تو خود سمجھ نہیں پاتے کہ کیا بات کریں، کس طرح جسٹیفائی کریں. تو ایک عقیدہ ایسا ہو گیا تھا بھائی بندوں کے تمام گناہوں کا کفارہ کون ادا کر چکا ہے؟ یہ شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے، کفارہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. سفارش کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی رکھنا کہ بھائی یہ بندہ کیا ہو جائے. تو اگر ایمان نہیں رہا تو یہ ساری چیزیں کوئی کام آنے والی، چاہے نبی کے بیٹے ہو یا کسی کے بھی بڑے سے بڑا رشتہ ہو، تم کو کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی اگر ایمان سے تم خالی ہو کر چلے گئے. والکافرون هم الظالمون، اور یقیناً کفار یہ ظالموں میں سے ہے. کس میں سے بھائی؟ تو یہ جو ہے تردید فرمائی کہ ایسے دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو. یہاں پر مراد اصل میں زکوٰۃ ہے اکثر کے نزدیک، اور بعض کہتے ہیں مطلقاً خرچ یہاں پہ مراد ہے. زکوٰۃ اس لیے مراد لیتے ہیں یہاں پہ جو وعید آئی ہے تو یہ فرض زکوٰۃ پر وعید ہے تو اس لیے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں. اور بعض جو ہے وہ مطلق رکھتے ہیں کہ خرچ کرنے کو مطلق رکھا گیا. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ظلم کرنے والوں میں سے ہے. یہ بھی بڑی عجیب تعبیر یہاں پہ یوز کی ہے. ایک فلسفی ہے، مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر کافروں کو ظالم شمار کیا. ہاں عطا کہتے ہیں، عطا بن اتامہ، والحمدللہ الذی قال والکافرون هم الظالمون ولم یقل والظالمون هم الکافرون. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے اس طرح نہیں کہا کہ ظالم کافروں میں سے ہے، ظالم، بلکہ کہا کہ کافر ظالموں میں سے ہے. ضروری نہیں ہے کہ ظلم صرف کون کرے؟ کافر کرے. ظلم کا ارتکاب جو کوئی کرے گا وہ کیا ہوگا؟ خدا کے نزدیک مقبوض ہوگا. یہاں سے آیت الکرسی کی ابتدا ہوتی ہے. ایک آیت ہے، مختصراً اس کی تفسیر کی جاتی ہے. اللہ لا الہ الا ہو. آیت الکرسی کی فضیلت کثرت سے وارد ہے جو ہر عام اور خاص کو معلوم ہے. ان میں سے چند آپ کے سامنے یہ رہی کہ اس آیت کو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا آی الکرسی، یعنی اعظم آیت کتابی آیت الکرسی، کہ قرآن کی سب سے عظیم تر آیت وہ آیت الکرسی ہے. تو بہت زیادہ اہمیت کی جو ہے حامل ہے آیت. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدۃ الآیہ، یعنی ساری آیتوں کی سردار ہے. وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے. نسائی میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کے اور جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے، روکنے والی ہے. وہ بڑی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سے شیطان سے اور جن اور شر سے بچنے کے لیے یہ آیت نہایت ہی مؤثر ترین ہے، کیونکہ یہ وہ نسخہ ہے جو خود شیطان نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے، طویل روایت ہے، جو صدقے کے مال کو تقسیم کرنے پر ان کو رکھا گیا تھا اور شیطان آتا روزانہ خیانت کرتا. آخر میں جب اس کو پکڑ لیا تو کہنے لگا کہ اس مرتبہ جانے دے، ایک نسخہ تجھے بتلا جاتا ہوں کہ آیت الکرسی اگر تو پڑھ لے رات کو تو صبح تک شیطان سے کیا ہوگی تیری، یعنی خود اس نے بتا دیا کہ مجھے تکلیف کس سے. تو یہ ایسی آیت ہے کہ شیطان نے خود کیا کر دیا، سرٹیفائیڈ کر دیا کہ بھائی اس سے میرے کو 100% نقصان ہے. ہاں اسموک کرتے نا، اسموک میں لکھا رہتا ہے کینسر، تو اس طرح اس نے اسٹیٹ کر دیا سراہتاً. کیوں اس سے اتنی تکلیف ہے؟ اس آیت میں توحید پر بڑی خوبصورتی سے بیان اور مجمل اعتبار سے تمام خدا کی صفات کو بیان کیا گیا. آیت کے 10 جز ہے، 10 ٹکڑے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی دوسری بھی کئی فضیلت ہے. چنانچہ آیت کی تفسیر پوری خدا کی توحید پر مشتمل ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک ٹکڑا ہے. اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. اللہ ذات ہی وہ ہے جو ہر طرح کی حمیدہ صفت یعنی اچھی صفت سے وابستہ ہے، آراستہ ہے، اور ہر طرح کی مذموم صفت سے بالاتر ہے. ہر طرح کی خوبی اس کے اندر ہے کمال درجے میں، اور ہر طرح کے نقص سے بہت زیادہ کیا ہے، وہ پاکیزہ ہے. تو جب وہ ایسی ہے تو لا الہ الا ہو.
تو وہ اس کی ذات ہی ایسی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. لا الہ الا ہو، وہ تنہے تنہا ہے. الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے. الحی کہتے ہیں جس پر کبھی فنا، موت یا ماند یہ طاری نہ ہو. اس کی ذات میں کبھی کوئی نقص وارد نہیں ہوتا ہے. موت کہتے ہیں ذات کا ختم ہو جانا، فنا ہو جانا. ابلا، پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ پر نہ کبھی وارد ہوئی ہے نہ کبھی وارد ہوگی. الحی ایک دم زندہ جاوید ہے. ایک دم کیسا ہے؟ موت وغیرہ اس پر طاری نہیں ہوتی ہے. الحی القیوم، قائم. القائم کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونے والا، انڈیپینڈنٹ. اسی طرح سے اس کا یہ والا جو فارم یوز کیا گیا ہے القیام، اور اسی طرح آتا ہے القیوم، یہ یوز ہوتا ہے سپرلیٹیو فارم کے طور پہ کہ اتنا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ اپنی ذات میں تو انڈیپینڈنٹ ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں جتنی موجودات ہے وہ سب کو تھامے ہوئے ہے، بلکہ اسی کے قائم رہنے سے وہ ساری چیزیں قائم ہیں، اور اس کی مشیت نہ ہو تو کوئی چیز باقی نہ رہے. تو القیوم جو خود بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. یہ دو جو ٹکڑے ہیں الحی القیوم، اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے. لہٰذا دعا سے پہلے اس کے ذریعے سے التجا کی جائے. اسم اعظم کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. الحی القیوم زندہ جاوید ہے اور قائم ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے. اب اس سے ایک سوال آتا ہے کہ پوری کائنات کو کیا کیے ہوئے ہو؟ سنبھالے ہوئے ہے. ساتوں زمین، ساتوں آسمان کو جو ہے تھامے ہوئے، ایک ایک چیز کو اس کے تھامنے سے وہ جو ہے تھمی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نظام تھامنے سے کبھی تھکن اس پر طاری ہوتی ہو. ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے 1-2 گھنٹہ تو کیا ہے دماغ تھکنے لگتا ہے. تفسیر کا ٹائم ہوتا ہے تو صبح سے بیٹھتے ہیں یہ نیت سے کہ فجر سے لے کے ظہر تک پڑھے گئے 4-5 گھنٹے، لیکن پڑھ پاتے صرف 2 گھنٹے. تھوڑا زیادہ پڑھنے لگ گئے، پھر نیند آنے لگ گئی، پھر سو گئے، پھر اٹھے. تو اتنے چھوٹی سی مدت پر ہم یہ سٹیبل نہیں رہ پاتے. تو پوری کائنات کو کیا کیے ہوئے، اس کے ہر چیز کو سنبھالے ہوئے، اور ازل سے اس کی ابتدا نہیں کب سے سنبھالے ہوئے معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کبھی کوئی تھکاوٹ کا شابہ اس پہ آتا ہو. تو آج یہاں پہ تردید لا تاخذہ سینہ، اس پر کبھی سینہ نہیں آتی ہے، اونگ نہیں آتی ہے. سینہ کہتے ہیں نیند سے پہلے ایک تھکاوٹ کا احساس جو آدمی میں آنا شروع ہوتا ہے، ایک بوجھل احساس آدمی میں آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ بوجھل احساس بھی اس کے پاس جو ہے پھرتا نہیں ہے. اتنی زیادہ پاورفل کیا ہے، انٹائٹی ہے وہ. لا تاخذہ سینہ، اس پر کبھی اونگ نہیں آتی. ولا نوم، تو نیند آنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پہ لہو کو مقدم کر دیا. جو عربی پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے جو چیز کو مؤخر کرنا ہے ان کو مقدم کر دو تو کیا فائدہ دیتی ہے وہ؟ حسر کا. اسی کے ساتھ وہ چیز خاص ہو جاتی. تو لہو اسی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. بیلونگنگ صرف اسی کی ہے، ملکیت صرف اسی کی ہے. گویا کہ ایک کفار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جن چیزوں کو تم میرا شریک ٹھہرا رہے ہو وہ زمین و آسمان کے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. جس چیز کو بھی تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو، میرا پارٹنر قرار دے رہے ہو، وہ زمین و آسمان کے باہر کی چیز ہے. ساری زمین اور آسمان کے اندر کی چیز ہے. اور میرا شریک ہونے کے لیے ضروری یہ تھا، حال تو یہ کہ پوری زمین و آسمان، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان و زمین میں سب کچھ میری ملکیت ہے. میرے شریک ہونے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ زمین آسمان سے ہٹ کر کوئی چیز ہو، تب جا کے میری پارٹنر بننے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ لہو ما فی السماواتی، ساری زمین و آسمان کی چیزیں میری تنہا کی مالک ہے. تو جب مالک ہے تو یہ اشکال ہوگا کہ بھئی سارا تنہا تو اللہ مالک ہے اور سارا نظام اللہ چلا رہا ہے. تو اب اس پہ ایک اور نقطہ یہاں پر بیان کیا کہ کسی کو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کر لے تو پوچھ لے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی متکبرانہ والی آیت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ. تو یہاں پہ ملکیت ثابت، بھائی سارے چیزیں میری ہے، اب میری مرضی میں جیسا تصرف کرو. میں سارے لوگوں کو جنت میں ڈال دوں بلا وجہ تو کوئی مجھ سے پوچھ گچھ
اور سارے نیکوکاروں کو جہنم میں ڈال دوں تو میری ملکیت ہے, مجھ سے کوئی پوچھ گچھ. اسی کیفیت کو یہاں پہ ظاہر کر, من ذا الذی یشفع عندہ, میرے سامنے کون شفاعت کرے گا. نکتہ چینی تو دور کی بات ہے, کوئی میرے سے ریکویسٹ بھی کرنے میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے, یعنی یہ للکار کے کہا جا رہا ہے اس کو. من ذا الذی, کون ہے, یشفع عندہ, جو اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے, الا باذنی, ہاں مگر اس کی اجازت سے. سفارش کا عقیدہ بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ جس کو اجازت دے گے وہی کیا کرے گا, سفارش کرے گا, اور جس کے تعلق سے اجازت دے گے اس کے تعلق سے سفارش کرے گا. یعنی کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, اس سب کو, یعنی جو کچھ لوگوں کو, موجودات کو پیش آ چکا ہے ازل سے, اور جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ ساری چیزیں جانتا ہے. یا ایک معنی اس کا یہ لیتے کہ ظاہر کو بھی جانتا ہے, باطن کو بھی. عربی میں اسی طرح تعبیر یوز ہوتا. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, تمام تر علم اس کے پاس ہے چیزوں کا, کسی علم سے وہ جو ہے جاہل نہیں ہے, نہ آشنا نہیں ہے. ولا یحیطون, تو وہ تو ساری چیزوں سے آشنا ہے, ساری چیزوں کو جانتا ہے. آگے فرما رہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, حقیقی جاننے والا صرف اللہ ہے. وہ ساری چیزوں کی ما قبل اور ما بعد کو جانتا ہے. البتہ لوگوں میں سے, موجودات میں سے, یحیطون بشیء من علمہ, اس کے علم میں سے کوئی حصہ کسی کے پاس نہیں ہے. سب جاہل ہے, سب کیا ہے, وہ ساری چیزیں جانتا ہے, اور جو لوگ موجود ہے وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر پائے. الا بما شاء, مگر اتنا ہی جتنا اس نے بتلا ہے. آج موجودہ زمانے میں ہم جانتے ہیں اتنی ترقی کے باوجود بھی سائنسی اور ساری مجال یہ کہنے پر جو ہے مجبور ہو گئے کہ جو کچھ ہم نے فائنڈ کیا, ایکسپلور کیا, وہ صرف 7 to 8% ہے. 92% یونیورس تک ہم اگر انفینائٹلی ٹائم میں بھی ریسرچ کریں گے تو پہنچ ہی نہیں سکتے. اس کا اعتراف کر چکے ہیں, وہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو اصل انسانوں میں جہل ہے. اگر اللہ علم نہیں دیتا تو ہم کو ایک چیز بھی معلوم, تو اصل علم کا مالک اللہ ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اور اللہ نے کتنا چاہا ہے, وما اوتیتم من العلم الا, ہم نے جو علم دیا ہے بہت کیسا دیا ہے. تو کبھی آدمی کے اندر علم کا تکبر آنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. آدمی کی علم کا جو معیار ہے وہی نہ جاننے سے شروع ہوتا ہے. اگر آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے بہت کم آتا ہے تو سمجھا جائے گا بھائی اس کو معلوم ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, حیثیت کیا ہے. آگے فرماتے وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی نے سما رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو. یہ متشابہات والی آیت میں سے ہے. تو کرسی کیا مراد ہے اس سے, تو کرسی کے تعلق سے بہت سی روایت آتی ہے. چنانچہ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کی کرسی وہ اتنی زیادہ وسیع ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان اس کرسی کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک تشت میں, ایک ڈھال میں, یا ایک میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو. اور اللہ کی کرسی اور عرش کے تناسب میں اتنا فرق ہے جتنا کہ کرسی اور 7 زمین اور 7 آسمان کے درمیان فرق ہے. کہ عرش اتنا زیادہ وسیع ہے کہ وہ اس کے سامنے کرسی ایک حلقے کی طرح, انگوٹھی کی طرح. تو اس طرح کی روایت آتی ہے. اور بعض مفسرین نے کرسی سے مراد یہ لیا ہے اللہ کا علم اور اللہ کی حکومت. یعنی اس کو ایک جیسے کہتے ہیں ہم بھی کہ بھائی کس کی کرسی, کرسی پہ کون بیٹھا ہے, کہ فلاں شخص کرسی پہ بیٹھا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا, حکومت ان کی چل رہی ہے. تو حکومت یہاں پہ مراد ہے کہ اس کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ تمام زمین و آسمان میں کیا ہو چکی ہے, وہ محیط ہو چکی ہے, سب کو گھیر چکی ہے, کوئی چیز اس کی حکومت کے باہر. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی 7 زمین اور 7 آسمان کو گھیرے ہوئے. ولا یعودہ حفظہما, اب ایک اشکال آتا ہے جب اتنی زیادہ بادشاہت آدمی سنبھالتا ہے, اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا حقیقی مالک ہے. ایک چھوٹے سے اسٹیٹ, ایک پروونس کا اگر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے,
سب سے پہلے تو بادشاہ بننے کے لیے اس کو کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کتنی طاقتوں سے لڑ جھگڑنا پڑتا ہے، کتنی تدابیر اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد زمین کا کوئی ٹکڑا اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب حاصل ہونے کے بعد بھی سکون نہیں، اب نئے نئے ابھرنے والے دشمنوں سے اس کی حفاظت، اس کے نظام کو بیلنس کے ساتھ چلانے کے لیے کیا کرنا، اس کا ٹینشن، تو اس کو بچانے کی فکر میں پوری زندگی اس کی کیا ہو جاتی ہے، کھپ جاتی ہے، جو آدھی کچی بچی بھی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بادشاہت اور سلطنت کا مالک ہے تو اس کی حفاظت کتنی زیادہ مشکل ہوگی۔ تو یہاں پہ اس کی نفی کر دی ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی بھاری نہیں پڑتی ہے، اس پر ان کی نگرانی اللہ کے لیے ہارڈ اور ہارڈیسٹ کر کے کوئی ٹرم ہی نہیں ہے کہ تھوڑا مشکل ہے یہ زیادہ مشکل ہے۔ ایک مخلوق کو کھلانا اللہ کے لیے جتنا آسان ہے اتنا ہی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی مخلوق کو روزی دینا اتنا ہی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پہ ذکر، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا خدا کے لیے کوئی بار نہیں گزرتا، بھاری نہیں گزرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِي، لہٰذا وہ عالی شان ہے، ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کے نقص اور کمی سے عالی ہے، یعنی بلند ہے۔ العظیم، اور عظیم الشان ہے، ہر طرح کی خوبی کا کیا ہے، مالک ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی زیادہ پاورفل آیت ہے، اور اللہ کا بہترین تعارف اس آیت میں آج کے اس ارتداد والے زمانے میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ آیت الکرسی کو یاد تو کرایا جائے، البتہ اس کی تفسیر بھی بچوں کو پڑھوائی جائے، اور ہماری بچیوں کو، بہنوں کو اس آیت کی تفسیر پڑھا دی جائے۔ جب اتنا سپریم عقیدہ کسی آدمی کے دل میں معبود کا بن جائے گا تو شرک اس کے سامنے کس طرح اختیار کر سکے گا؟ اس کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں دے گا، اسٹیٹ ہی نہیں دے گا، وہ تو گندگی کی طرح اس کو معلوم پڑے گی، کمزوری کی طرح معلوم پڑے گی۔ تو لہٰذا جو ارتداد کا سبب ہے آج کے زمانے میں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ توحید کا کانسیپٹ کھلا ہی نہیں ابھی تک۔ توحید کا کانسیپٹ، خدا کی طاقت، یہ ساری آیتوں کے ذریعے سے بچوں کو پڑھوائی جائے، اس کی تفسیر بھی پڑھوائی جائے مستقل طور پر۔ جب خدا کا یہ تصور اس کے سامنے آئے گا تو پھر وہ کسی معبود کو، کمزور معبود کو، محتاج معبود کو اس خدا پہ ترجیح دینے کے لیے، جس کو حدیث میں فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد کفر اس پر اتنا زیادہ سخت ہوگا جس طرح آگ میں کودنا۔ تو اس آیتوں کی تفسیر پڑھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتك نستغيث، اللهم أنت فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری سستی کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے احکامات کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تیری کتاب کو پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیری کتاب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ لوگ الگ الگ چیزوں کے، یا اللہ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ کوئی کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہے، یا اللہ کوئی کسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، یا اللہ ہم کو تیری کتاب کے پروموٹ کرنے والوں میں سے شامل فرما۔ تیری کتاب کے داعی بنا، یا اللہ تیری کتاب کا مبلغ بنا، یا اللہ تیری رسی کا ہم سب کو یا اللہ داعی بنا، مبلغ بنا۔ یا اللہ اس رسی کے ذریعے دوبارہ امت کو یا اللہ متحد فرما، یا اللہ یکجا فرما۔ یا اللہ اب تک یا اللہ اختلافات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ اب تک یا اللہ تیری رسی کو ہم نے تھامنے سے انکار کر رکھا ہے، یا اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ یا اللہ اس کتاب کی بنا پر ہم سب کو ایک فرما۔ یا اللہ حق کے لیے آواز اٹھانے کی طاقت، جرأت ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ بزدلی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بہادری، شجاعت کا وصف ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کی طاقت
طاقت ہمیں عطا فرما، خصوصاً ہمارے اللہ فلسطینی بھائی یا اللہ اور جو کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے یا اللہ ان کے لیے آواز اٹھانے کی ہم کو طاقت نصیب فرما، یا اللہ ان پر ہوتے ہوئے ظلم کو یا اللہ ختم فرما، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما، یا اللہ تیری مدد کو نازل فرما، یا اللہ ہرگز تو نے یا اللہ ان کو مٹانے کے لیے حالات ان پر نازل نہیں کیے یا اللہ، بلکہ امت کو دوبارہ اس کی شان و شوکت لوٹانے کے لیے واقعات کا ظہور کیا یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ ان کو دوبارہ عزت نصیب فرما، یا اللہ ان کے ذریعے سے امت کو عزت نصیب فرما، یا اللہ ان کی قیادت میں امت کو دوبارہ عزت عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے شیرازے کو یا اللہ مجتمع فرما، یا اللہ کفار کی تدابیر کو پاش پاش فرما، یا اللہ ان کے مکر و فریب کو ناکام فرما، یا اللہ آپسی اختلافات میں الجھا کر یا اللہ ان کا خاتمہ فرما، یا اللہ ظالموں کو روئے زمین سے یا اللہ ان کی ہستی کو یا اللہ مٹا عطا فرما، یا اللہ اس روئے زمین کو ان سے پاک صاف فرما، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا یابی نصیب فرما، یا اللہ جو کوئی حاجات ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ ہماری حاجات پوری فرما، یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ قبول فرما، مسجد نبوی کا یا اللہ اس کو نمونہ بنا، یا اللہ ہر مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا، یا اللہ مسجدوں کو علم کا مرکز بنا، یا اللہ عمل کا مرکز بنا، یا اللہ تیرے نبی کے ایک ایک علم کو یا اللہ اس مسجد کے ذریعے سے یا اللہ سیکھنے سکھانے کا انتظام فرما، یا اللہ ہر مسجد میں اس طرح کا انتظام فرما، یا اللہ ایسے افراد اور نوجوان پیدا فرما یا اللہ جو ہر طرح کے علوم سے آراستہ ہو، یا اللہ تیرے دین کے لیے اپنی جوانی یا اللہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، یا اللہ ایسے نوجوان ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما، ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفول قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔